امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا شیخ ابو بکر شبلی علیہ رحمۃ اللہ الولی ایک روز بغداد معلیٰ کے جید عالم حضرت سیدنا ابو بکر بن مجاہد علی رحمۃ اللہ الواحد کے پاس تشریف لائے۔ انہوں نے کھڑے ہو کر انہیں گلے لگایا اور پیشانی چوم کر تعظیم کے ساتھ بٹھایا۔ حاضرین نے عرض کی، یا سیدی، آپ اور بغداد والے انہیں دیوانہ کہتے ہیں، مگر آج ان کی اس قدر تعظیم کیوں؟ فرمایا، میں نے یوں ہی ایسا نہیں کیا، الحمدللہ عز وجل آج رات میں نے خواب میں یہ ایمان افروز منظر دیکھا کہ حضرت سیدنا ابو بکر شبلی علیہ رحمۃ اللہ الولی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ان کو سینے لگایا، ان کی پیشانی چومی، پہلو میں بٹھایا۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، شبلی پر اس قدر شفقت کی وجہ؟ اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا، یہ ہر نماز کے بعد یہ آیت پڑھتا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور اس کے بعد مجھ پر درود پڑھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ معراج والے دولہ میٹھے مصطفیٰ حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان دل ربا و دل کشا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس سلسلے میں اچھی نیتوں کے ساتھ شرکت کیجیے، اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے، حصول علم کے لیے، اور حسب حال جس قدر اچھی نیتیں کریں گے، جس قدر زیادہ اچھی نیتیں کریں گے، اجر و ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ ہر نیک اور جائز کام سے پہلے اچھی نیتیں کرنے کی عادت بنانی چاہیے۔ ماہ شعبان کی آمد ہو چکی ہے، اور اس مہینے کی فضیلت کے لیے یہ بھی کافی ہے کہ خیر البریہ سید الورا جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ شعبان کی 2 تاریخ کو ایک خاص اہمیت یہ بھی حاصل ہے کہ اس دن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوم عرس ہے۔ سبحان اللہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ، ہے نام نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ، ہے ان کی کنیت، پکارتا ہے یہ کہہ کے عالم، امام اعظم ابو حنیفہ۔ آپ کے اخلاق کیسے تھے، آپ کے عفو و درگزر کے معاملات کیسے تھے، کچھ جھلکیاں پیش کروں گا۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کی عبادت کا سنا کہ آپ بہت عبادت کرتے تھے، اور یہاں تک کہا گیا کہ 45 سال آپ نے ایک ہی وضو کے ساتھ
5 نمازیں پڑھی. 30 سال تک آپ کا معمول رہا کہ آپ ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھتے تھے. حافظ قرآن بھی تھے آپ. اور جس مقام پر آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا وہاں آپ نے 7000 مرتبہ قرآن پڑھا. ماہ رمضان میں 62 قرآن پاک ختم کرتے تھے میرے امام رضی اللہ تعالی عنہ. شب بیداری فرمایا کرتے تھے. بہت خوف خدا والے تھے. 55 مرتبہ آپ نے حج بیت اللہ کی سعادت عظما پائی. 55 حج کیے امام اعظم نے. کیا شان ہے, سبحان اللہ. آپ نے جب گوشہ تنہائی اختیار کرنے کا, خلوت کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ کے محبوب نے خواب میں آ کر کہا تجھے تو اللہ نے میری سنت کو زندہ کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. آقا کی شان دیکھیے کہ امت کے حال سے باخبر ہیں. اور امام اعظم کی شان دیکھیے کہ آقا خواب میں تشریف لا کر جلوہ دکھاتے ہیں اور رہنمائی فرماتے ہیں. امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا شان ہے. آپ تجارت کیا کرتے تھے. حضرت سیدنا حفص بن عبد الرحمن علی رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں کہ مجھے مال تجارت بھیجتے ہوئے امام اعظم فرمایا کرتے اے حفص فلاں کپڑے میں کچھ عیب ہے, جب آپ اسے فروخت کریں یعنی سیل کریں عیب بتا دینا. حضرت سیدنا حفص رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہ تجارت کا مال فروخت کر دیا, عیب بتانا بھول گئے. امام اعظم کو علم ہوا تو آپ نے سارے کپڑوں کی رقم صدقہ کر دی, راہ خدا میں دے دی. کتنی رقم تھی پتہ ہے؟ 30,000 دراہم. تو کاروبار تو کرتے ہیں بہت سے لوگ مگر عیب چھپاتے ہیں. حالانکہ عیب اگر ہو تو اس کو بتا دینا چاہیے. امام اعظم بڑے تقوی کے عامل تھے, خوف خدا والے تھے. اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے, اپنا خوف عطا فرما دے. امام اعظم کی شان کیا ہے, سبحان اللہ. ملفوظات اعلی حضرت ایسی کتابیں کہ آپ پڑھیں گے نا سبحان اللہ بہت علمی معلومات آپ کو ہوگی. اور یہ کتاب جس انداز سے دعوت اسلامی نے شائع کی ہے شاید اس سے پہلے شائع نہیں ہوئی. تخریج کے ساتھ, تسہیل کے ساتھ, ہیڈنگز کے ساتھ, انڈیکس فہرست کے ساتھ. سبحان اللہ. اس کو پڑھ کر آپ کے دل میں اعلی حضرت کی محبت اور بڑھ جائے گی. اس کتاب میں لکھا ہے اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک شخص پر امام اعظم کے 10,000 آتے تھے اور وعدہ گزرے, مدت ہو چکی تھی. ایک مرتبہ آپ تشریف لیے جا رہے تھے, سامنے سے وہ مقروض آتا تھا. آپ کو دیکھ کر ڈر کے مارے گلی میں ہو گیا. اس کے مقدر گلی آگے سے بند تھی. امام صاحب وہیں پیچھے تشریف لے گئے. فرمایا ادھر کیسے آئے؟ اس نے عرض کیا حضور میں آپ کا مقروض ہوں, قرض دار ہوں. جس ڈیٹ پر, جس تاریخ پر مجھے قرض لوٹانا تھا اس کا تو ایک عرصہ گزر گیا. تو میں ڈرا کہ حضور تقاضا فرمائیں گے اور میرے پاس کچھ بھی نہیں, میں کیا دوں, اس لیے ڈر کے مارے ادھر آ گیا. امام اعظم نے کیا فرمایا, اے مالدارو ہوش کرو, غریبوں کو ستایا نہ کرو, مقروضوں کو مہلت دیا کرو. امام اعظم نے فرمایا 10,000 بھی ایسی چیز ہے کہ کسی مسلمان کا دل پریشان کیا میں نے معاف کیے. تو جو مقروض ہو اگر اللہ نے توفیق دی قرضہ معاف کر دو غریب کا یار, ورنہ اس کو مہلت تو دو. تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے, ارشاد فرمایا جس نے تنگ دست کو مہلت دی یا اس کے قرض میں کمی کر دی اللہ تعالی اسے جہنم کی تپش سے بچائے گا. اور ایک روایت میں یوں ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد مبارک میں تشریف لائے, فرمائے تم میں سے کسے بات پسند ہے کہ اللہ اسے جہنم کی گرمی سے بچائے؟
عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے ہر ایک پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی گرمی سے بچائے. فرمایا جو تنگ دست کو مہلت دے یا اس کا قرض معاف کر دے اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی گرمی سے محفوظ فرمائے گا. امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا تقوی پرہیزگاری، اللہ اکبر. تذکرۃ الاولیاء میں لکھا حضرت فرید الدین عطار علی رحمۃ اللہ الغفار نے، آپ ایک جنازہ پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے. دھوپ کی شدت، سایہ نہیں ہے، ایک مکان تھا، اس کا سایہ دیکھ کر لوگوں نے عرض کی حضور اس مکان کے سائے میں کھڑے ہو جائیے. ارشاد فرمایا اس مکان کے سائے میں کھڑے ہونے کا جب عرض کیا گیا تو فرمایا اس مکان کا مالک میرا مقروض ہے، اور اگر میں نے اس کی دیوار سے کچھ نفع حاصل کیا تو میں ڈرتا ہوں کہ اللہ تعالی کے نزدیک کہیں سود لینے والوں میں شمار نہ ہو جاؤں. سود کے خلاف جنگ جاری رہے گی، کاش جاری ہو جائے. واقعی سود کے خلاف جنگ کرنی چاہیے، ورنہ اللہ سود کا کام کرنے والے، لین دین کرنے والے کے خلاف اعلان جنگ فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ اعلان جنگ فرماتا ہے. سود اور اس کا علاج مکتبۃ المدینہ کا رسالہ لے کر پڑھیں، آپ کو پتہ چلے سود کیا بلا ہے، کیا مصیبت ہے. بہرحال مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے جس قرض سے کچھ نفع لیا جائے وہ سود ہے. تو امام اعظم دھوپ میں کھڑے رہے مگر اپنے مقروض کے مکان کے سائے میں نہیں گئے. قرض پر نفع لینے کے متعلق اعلی حضرت فتاوی رضویہ شریف جلد 17 میں لکھتے ہیں قرض دینے والے کو قرض پر جو نفع و فائدہ حاصل ہو وہ سب سود اور نرا حرام ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں قرض سے جو فائدہ حاصل کیا جائے وہ سود ہے. اب یہ سن کر اب ہر بات پر سود کا فتویٰ نہ جاری کیجیے گا، بلکہ دارالفتہ اہل سنت قائم ہے، علماء اہل سنت سے رجوع کیجیے گا. کس معاملے میں سود کا حکم لگتا نہیں لگتا آپ اور میں فیصلہ نہیں کر سکتے. بہرحال امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے تقوی پرہیزگاری مرحبا. ایک مرتبہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں کیچڑ تھی، تو آپ کی پاؤں مبارک کی ٹھوکر سے کیچڑ اڑ کر کسی شخص کے مکان کی دیوار پر لگی. آپ پریشان ہو گئے. کس بات پر پریشان ہو گئے؟ کیچڑ کو کھرچ کر اگر دیوار صاف کی جائے گی تو ہو سکتا ہے دیوار کی مٹی بھی اتر جائے، اور اگر اس طرح چھوڑ دیا جائے تو مکان کی دیوار خراب ہو رہی ہے، کیا کیا جائے؟ اسی پریشانی میں آپ کھڑے تھے. تو جو صاحب خانہ تھے وہ صاحب خانہ باہر آیا، ایک یہودی تھا، آپ کا مقروض بھی تھا. اب امام اعظم کو دیکھ کر وہ یہ سمجھا کہ آپ قرض وصول کرنے آئے، پریشان ہو گیا. اور اب وہ حضرت میں آپ کو لوٹا دوں گا، قرض کی رقم دے دوں گا، یعنی وہ عذر پیش کرنے لگا. فرمایا قرض کو چھوڑو، میں تو یوں پریشان ہوں تمہاری اس دیوار کو کس طرح صاف کروں. کیچڑ کھرچتا ہوں تو دیوار کی مٹی ساتھ آنے کا احتمال ہے، اگر چھوڑ دیتا ہوں تو تمہاری دیوار بدنما نظر آ رہی ہے. یہ سن کر یہودی بے ساختہ پکار اٹھا حضور دیوار تو بعد میں صاف کیجئے گا، پہلے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر کے میرا دل پاک کر دیجئے. حضرت سیدنا حبان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ امام اعظم کے پاس ایک عورت کپڑا لے کر آئی بیچنے کے لیے. فرمائے کتنے کا ہے؟ عورت نے کہا 100 درہم کا. فرمائے 100 درہم سے زیادہ کا ہے. اس نے کہا 200 درہم. فرمائے 200 درہم سے بھی زیادہ کا ہے. اس نے کہا 300 درہم. فرمائے 300 درہم سے بھی زیادہ کا کپڑا ہے یہ. عورت نے کہا 400 درہم دے دیجیے. حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کپڑے کو 400 درہم پر خرید فرمایا. 400 درہم.
اللہ اکبر، غریبوں کو نفع دینا چاہیے. اس حکایت میں یہ تربیت ہے میرے لیے، آپ کے لیے، کہ جب ہمارا معاملہ کسی غریب سے ہو، ویسے تو کسی کو بھی لوٹنا اور کاٹنا اور پھرنا نہیں چاہیے، اور جب معاملہ کسی غریب کے ساتھ ہو، اب تو اس سے اگر مہنگے داموں لیں تو اس کی مدد ہوگی، اس کی دل جوئی ہوگی. حضرت سیدنا جعفر بن عون فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک عورت نے امام اعظم سے خالص ریشم کا کپڑا طلب کیا. آپ نے اس کو لا کر عطا کر دیا. عورت نے کہا میں غریب ہوں، آپ مجھے اس قیمت پر کپڑا بیچیے جتنے میں آپ کو پڑا ہے. فرمائے مجھے 4 درہم دے دیجیے. عورت نے کہا مجھ سے آپ مذاق نہ کریں. فرمائے سبحان اللہ، میں اس طرح کے 2 کپڑے بیچ چکا ہوں، تو ان 2 میں سے ایک سے صرف اصل قیمت 4 درہم ہی لی ہے، زیادہ نہیں لی. تو امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ غریبوں سے نفع نہیں لیتے تھے. تو امیر اہل سنت سمجھایا کرتے ہیں، جیسے ڈاکٹروں کا مدنی مذاکرہ ہوا تو امیر اہل سنت نے انہیں ترغیب دلائی، مدنی پھول عنایت فرمائے کہ جب آپ کے پاس کوئی سید صاحب آئیں تو ان سے اپنی فیس نہ لیں، بلکہ ہو سکے تو دوائی بھی دے دیں. علماء آئیں تو ان کی بھی خدمت کریں. تو اسی طرح جو تاجر طبقہ ہے، جو تجارت کرتے ہیں، ان کے پاس اگر کوئی سید صاحب آئیں تو ان سے رعایت کریں، علماء سے، مذہبی لوگوں سے رعایت کریں، اللہ کے لیے، ثواب کے لیے، آخرت کے لیے، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ. کوئی غریب آئے تو اس سے ہمدردی کریں، یا کچھ نہ کچھ بجٹ رکھ لیں کہ میں نے ہر مہینے اتنا مال جو ہے وہ لوگوں پر تصدق کرنا ہے. تو امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان آپ نے سنی کہ آپ کس قدر سخاوت فرماتے تھے، کس قدر اچھے اخلاق کے مالک تھے، غریبوں کو کس طرح نفع دیا کرتے تھے، فائدہ دیا کرتے تھے، قرض معاف کیا کرتے تھے. اس طرح ایک اور شخص کا قصہ ہے، غریب آدمی، اس کی زوجہ اس سے لڑتی ہے کہ بچی جوان ہو گئی، شادی بھی کرنی ہے، گھر میں کھانے کو نہیں ہے، تم امام اعظم کے پاس جاؤ. آپ کی سخاوت کی دھوم تھی نا، جبھی تو وہ اس شخص کی گھر والی اس کو کہتی ہے کہ تم امام صاحب کے پاس جاؤ، وہ مدد کریں گے ہماری. اب وہ شخص امام اعظم ابو حنیفہ، کروڑوں مسلمانوں کے پیشوا، مقتدا، امام الائمہ، سراج الامہ، حضرت سیدنا ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں حاضر ہوا. اب شرم کی وجہ سے کچھ کہنے کی ہمت نہ پڑی. آپ سمجھ گئے اللہ والے وہ فراست سے جان لیتے ہیں. جب وہ شخص چلا گیا تو آپ نے اس گھر کا معلوم کیا، اور رات کے وقت دروازے میں سے 5000 درہم کی تھیلی اس کے گھر میں ڈال دی، اور تھیلی میں ایک پرچہ بھی لکھ دیا، جب یہ پیسے ختم ہو جائیں تو بتا دینا. اب کہتے ہیں سیٹ صاحب کہ بھائی پریشان نہ ہونا، کوئی مسئلہ ہو نا مجھے بتا دینا، یار آپ بیمار ہو گئے ہو تو مسئلہ تو مجھے بتا دینا. یہ غریب کیا بتائے گا، اس کی زبان ہی نہیں کھلے گی. پہلے کچھ مدد کریں پھر کہیں کہ اب ضرورت پڑے تو مزید بتا دینا. اس غریب کے ہاتھ میں 10-20 ہزار رکھے نا، بیمار پڑا ہوا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا بیچارے کا، آپ کے دکان پر شاپ پر کام کرتا ہے، آپ کا ملازم ہے، آپ کی فیکٹری میں کام کرتا ہے، غریب آدمی ہے، چوٹ لگ گئی، 10-20 ہزار اس کے ہاتھ میں دیں، پھر کہیں کہ مزید ضرورت پڑو تو بتا دینا. گھر میں شادی ہے، گھر میں اس کے کوئی معاملہ ہے تو 10-20 ہزار اس کے ہاتھ میں رکھیں، پھر کہیں کہ ضرورت ہو تو بتا دینا، ورنہ خالی وہ ہمدردیاں کرتے رہیں گے، خالی زبان ہی چلاتے رہیں گے. کچھ جیب کو بھی تو حرکت دیں. امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ میں اچھے تاجر کی 4 صفات نمایاں تھیں. جو تاجر ہو اس میں اچھی صفات ہونی چاہیے. وہ اچھی صفات کیا ہیں؟ امام اعظم اچھے تاجر تھے.
اور دیانتدار تاجر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوگا. جو دیانتدار ہے. دیانت اور تاجر، تجارت اور دیانت اکٹھی کب ہوتی؟ خوش نصیب ہے. بہرحال امام اعظم میں 4 نمایاں صفات تھیں جو اچھے تاجر میں ہونی چاہیے. نمبر 1، آپ کو حرص و طمع نہیں تھی. حرص نہیں تھی، آپ کو لالچ نہیں تھی. نمبر 2، امانت داری کے تقاضوں کو پورا کرتے تھے آپ. نمبر 3، آپ کی طبیعت میں سخاوت تھی، بخل کا میل نہیں تھا. 4، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتے تھے، دن کو روزہ رکھتے تھے، رات کو نوافل ادا کرتے تھے. کاش آج کے تاجروں میں بھی یہ خصوصیات آ جائیں، حرص و طمع ختم ہو جائے، امانت داری کے تقاضوں پر عمل ہو جائے، سخاوت آ جائے، بخل نکل جائے، اللہ کی یاد کریں. اگر گاہک بھی آ گیا اور نماز کا وقت بھی آ گیا تو گاہک تو قضا ہو، کسٹمر تو قضا ہو، مگر نماز قضا نہ ہو. جماعت نہ چھوٹے، گاہک چھوٹے تو چھوٹے، نماز نہ نکلے، جماعت نہ نکلے. کاش. اور پتہ نہیں یہ نماز کے وقت شیطان زیادہ گاہک بھیج دیتا ہے اور آزمائش میں ڈلوا دیتا ہے. تو ہمیں حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی صدا پر کان دھرتے ہوئے، اس مؤذن کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے رب کے بارگاہ میں حاضر ہو جانا چاہیے. جس نے یہ دکان دی، جس نے یہ مکان دیا، جس نے انسان بنایا، جس نے نعمتیں دی سر سے لے کر پیر تک، اس کی نعمتیں 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 نعمتیں، عافیت دی، صحت دی، اس کے بارگاہ میں جھکیں گے نہیں؟ تو امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بہت خصوصیات ہیں. طلبہ کی مالی مدد کرتے تھے. آپ بہت سخی تھے. اللہ تعالیٰ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے فیضان سے ہمیں مالا مال فرمائے. آئیے ان کی بارگاہ میں درخواست کرتے ہیں. ہے دھوم چاروں طرف سخا کی، بھری ہے جھولی ہر ایک گدا کی، عطا ہو مجھ کو بھی طیبہ کا غم، امام اعظم ابو حنیفہ ہو نائب سرور دو عالم، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ. امام اعظم ابو